خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ شہنشین پر تشریف فرما، بزرگان قوم و ملت، محترم خواتین اور حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں یہاں پر ریڈ روز فنکشن ہال میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمایا تاکہ ہم اپنے آقا و مولا سرکار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی ذمہ داری کو جانیں۔ نہایت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اہم عنوان جس پہ میں امید کر رہا تھا کہ اور گزارش بھی کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے، جو پیشرو مقرر ہے ڈاکٹر مولانا ڈاکٹر سید علیم اشرف جائسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ سرزمین حیدرآباد کے سب سے بڑے علماء میں سے ایک ہے اور ان سے میں بہت اہم عنوان پر گفتگو چاہتا تھا، لیکن وہ ناسازی مزاج سے، میں دوپہر سے ان سے کنٹینیو ٹچ میں ہوں، وہ کافی ناسازی مزاج کے باوجود آئے اور وہ معذرت چاہے کہ آج اس عنوان پر میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عنوان پر پھر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر کے اجلاس میں، وہ بہت نہایت اہم عنوانات ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ سرکار کی عظمت، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تو ہے عظیم مقام کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس اونچے درجے پر پہنچایا ہے، کس اونچے درجے پر رکھا ہے، یہ مقام تو نہایت عظیم ہے۔ یہ بات تو نورانیت محمدی کی ہے، یہ بات تو حقیقت محمدی کی ہے، لیکن آج ہم اس عنوان پر گفتگو نہیں، میرا وہ عنوان نہیں ہے، میرا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت آپ کے انسانوں کے ساتھ تعلق میں کیسی دیکھی جا سکتی ہے۔ ہمارے سے تعلق کا مسئلہ، خدا سے تعلق کا مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں میں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شان نہایت عظیم ہے، آپ کے معجزات بہت بڑھ کر ہے، بہت اعلیٰ ہے، آپ کی نورانیت کی شان کوئی کیا بیان کر سکتا ہے، روحانیت کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے، لیکن میرا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق انسانوں کے ساتھ جو تھا اس کی عظمت کیا ہے، یہ ہمارا عنوان ہے۔ جو آیت کریمہ میں پڑھا سرسری اس کا ترجمہ کروں گا، مختصر تشریح کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی تعریف بیان کرتا ہے کہ ایمان والے کون ہے، ایمان والے کیسے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ایمان والے اور میری رحمت پانے والے، اللہ کی رحمت جن افراد پر ہوگی وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو الذین یتبعون الرسول النبی، جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، وہ اللہ کی رحمت کو پائیں گے، اور اللہ کی رحمت سب سے بڑھ کر ہے،
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت سب سے زیادہ وسیع ہے، میری رحمت سب سے بڑھ کر ہے، ہر چیز کو اپنے اندر سما لیتی ہے میری رحمت، اور یہ میں اپنی رحمت عطا کروں گا ان افراد کے لیے۔ کون افراد کے لیے؟ اے اللہ جن کے سجدے طویل ہوں گے ان افراد کے لیے، اے اللہ جو صبح و شام تجھے پکارتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رحمت کی وسعت کی بات کی ہے کہ میری رحمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، تو وہاں پر اس رحمت کو پانے کا ضابطہ نہ نماز بتایا ہے، نہ روزہ بتایا ہے، نہ حج بتایا ہے۔ اگر ضابطہ بتایا ہے تو فرمایا کہ میرے محبوب، میرے مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ جاؤ، جو ان کی راہ میں چلے گا وہ میری رحمت کو پائے گا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اوپر آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا میری رحمت سب سے بڑھ کر ہے، میری رحمت سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ کس کو ملے گی؟ آگے بیان فرماتا ہے الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ، اے اللہ کیسے رسول؟ اے اللہ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں سورہ اعراف آیت نمبر 157، سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر میں بلا مبالغہ اگر کہوں، کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، اگر کہوں تو یہ بالکل جا بجا ہوگا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ یہ آیت پوری کی پوری ایک قصیدہ ہے جس میں اس قصیدے کے اندر عظمت مصطفیٰ بھی بیان کیا، احسانات گنایا۔ یہاں پر آپ کی نورانیت اور روحانیت کی عظمتیں نہیں بتایا، یہاں پر بتایا گیا کہ اے انسانوں اتباع کرو، پیچھے چلو، مانو، کلمہ پڑھو اس رسول کا جو اس طرح ہے۔ کیسے ہیں یہ رسول؟ فرمایا الرسول النبی، سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ رسول کیا ہے؟ یہ نبی ہے۔ ابھی آپ ڈاکٹر صاحب سید علی اشرف جائسی صاحب دامت برکاتہم کا خطاب سن رہے تھے کہ نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی اس انسان کو کہتے ہیں جو اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہوتا ہے، جو اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کچھ عطا کرنا چاہے، کچھ دینا چاہے، کچھ پہنچانا چاہے، اللہ تبارک و تعالی وہ بیان، وہ حکم اپنے محبوب نبی کو دیتا ہے اور وہ نبی بندوں کو پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے آنے والے عطاؤں کا مرکزی ذریعہ نبی ہے۔ النبی، کون سے نبی؟ الامی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ امی کا مطلب کیا ہوتا؟ امی کا مطلب تو بڑا مشہور ہے، ام تو کہتے ہیں، دو معنی اس کے معلوم ہے، ایک تو ماں کو کہتے ہیں امی، اور ایک تو کہیں گے ام تو ماں کو کہتے ہیں، امی مطلب میری ماں بھی ہو سکتا ہے، ایک عام ذہن کے حساب سے بتا رہا ہوں۔ اور کیا کہتے ہیں امی؟ عرب میں بڑی مشہور بات ہے، امی کہتے ہیں جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لٹریٹ ہو، یا جس کو کوئی کسی کے پاس سیکھا نہیں، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ویسا ہی ہے، وہ پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں۔ تو یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمت بیان کر رہا ہے، تو یہاں پر الامی کا معنی کیا ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ امی کا ایک معنی یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب رسول کو جب زمین پر روانہ فرمایا ہے، انسانوں کے درمیان پیدا فرمایا ہے، تو ہر انسان دوسرے انسان سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، لیکن میں نے جو محبوب کو بھیجا ہے وہ انسانوں میں سے کسی انسان سے کچھ نہیں سیکھا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اس کا علم میں نے آپ کو عطا کیا۔ اللہ آپ پر بڑا مہربان ہے، اللہ آپ پر بڑا مہربان ہے، جو کچھ علم آپ کو ملا ہے وہ میں نے عطا کیا ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے شاگرد نہیں ہے، کسی کے شاگرد نہیں۔ الرسول النبی الامی، امی کا ایک معنی مفسرین نے یہ بتایا، اور امی کا دوسرا معنی مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ الام کہتے ہیں اصل، ام کا معنی اصل آتا ہے کہ ماں کے اندر سے اولاد نکلتی ہے۔ اسی طرح سے ہم مٹی سے بنتے ہیں تو ہم اپنے وطن ہندوستان کو اپنی ماں کہتے ہیں کہ اس مٹی سے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ جس طرح سے ماں کا ادب اور احترام کیا جاتا ہے، ہم اپنی مٹی کا احترام کرتے ہیں۔
جی آدم تو انسان تو مٹی سے بنتا ہے، تو ماں جو دھرتی کو ماں کہا جاتا ہے اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہماری ماں ہے کہ اس مٹی سے ہم بنے ہیں، ماں کہا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الامی کہنا یعنی جس کے اندر ماں والی صفت ہے۔ کون سے ماں والی صفت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جب مخلوقات کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نور محمدی کو پیدا کیا اور نور مصطفیٰ سے پھر ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اس کائنات میں جو روشنی، جو رنگ، جو نقش، جو مخلوقات نظر آ رہے ہیں سب کے سب نور مصطفیٰ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ الرسول النبی الامی، کون سے نبی؟ یہ وہ نبی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا وہ محبوب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو کیوں بھیجا؟ کیوں بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تاکہ توحید بیان کرے، تاکہ لوگ کو اسلام پہنچائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کو بھیجا ہے۔ لیکن یاد رکھے جس کی تاریخ ملتی ہے، جس کی کتاب پڑھ سکتے ہیں، جب تورات اٹھاتے ہیں، انجیل اٹھاتے ہیں، صحائف انبیاء جس کسی کو ملتا ہے وہ اٹھا کر دیکھ لے کہ جو جو رسول اللہ کی توحید بیان کیے ہیں وہ سارے رسول آنے والے آخر الزمان سیدنا محمد الرسول اللہ کی عظمت بھی بیان کیے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ بیان کر رہا ہے، یہ میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ کون سے رسول کی بات کر رہا ہوں؟ جس کا چرچا تورات اور انجیل میں موجود ہے، جس کا چرچا تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ یأمرہم بالمعروف، اللہ اکبر، یہ رسول کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ برائی سے روکتے ہیں۔ یاد رکھو جس بات سے مصطفیٰ نے، جس بات سے ہمارے آقا نے منع کیا ہے وہ منکر ہے، خراب ہے، گندی ہے، چھوڑ دو۔ جس چیز کا حکم ہمارے آقا نے عطا فرمایا ہے، ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کا آرڈر دیا ہے، اے مرد و خواتین یاد رکھو وہی تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اس کو اپنا لو۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات۔ اللہ کی مخلوق میں جو چیز پاک ہے وہ نبی اسے حلال کر دیتا ہے۔ یہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریعی اختیار بتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان کا اختیار کتنا تھا قانون میں۔ ایسا نہیں کہ ہر بات صرف جو ہے کیا کہتے ہیں دنیاوی لحاظ سے ایسا سنے اور پہنچا دیے، سنے اور پہنچا دیے۔ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض نااہل جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں سرکار کی عظمت بھی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا کام تو صرف پہنچانا تھا، وہ آئے پہنچائے چلے گئے، اس کے علاوہ ان کا کچھ نہیں تھا۔ اگر صرف پہنچانا ان کا کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ لفظ نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، میرا محمد وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رسول وہ ہے جو پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے۔ میرا رسول وہ ہے جو پاک چیزوں کو حلال تم کو بتاتا ہے، نہیں فرمایا جی تم کو حلال بتاتا ہے، نہیں فرما رہا اللہ تبارک و تعالیٰ، فرما رہا یحل، وہ حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور میرا محبوب وہ ہے جو گندی چیزوں کو حرام ڈکلیئر کرتا ہے۔ میرا محبوب جسے حرام کہہ دے تو پھر وہ حرام ہو جاتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اب اس سے آگے کی بات وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں پر سے جو نبی کا کلمہ پڑھ لے، میرے نبی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ان کے اوپر سے بوجھ اتار دیتا ہے۔ مشکلات، کٹھن، ٹینشن، شولڈر جھک گئے بھائی، دماغ وزن ہو گیا صاحب، بڑے پریشانیاں ہیں، مصطفیٰ جان رحمت بوجھ اتار دیتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، بوجھ اتار دیتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو بیڑیوں میں، جو ہتھکڑیوں میں، جو زنجیروں میں رسم و رواج کے، ریچولز کے، خیالات کے، فرسودہ رسم و رواج، غلط رسم و رواج کے جو بیڑیوں میں تم بندھے ہوئے تھے، ان بیڑیوں سے تم کو آزاد کرتا ہے۔ کیسے بیڑیاں؟
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज के ज़माने में लोग सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर कलाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, इस्लाम में जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत दिए हैं इसमें औरत पे बड़ा जुल्म है, औरत पे बड़ा जुल्म है, मर्दों पे बड़ा जुल्म है, बड़े रिस्ट्रिक्शन है, बड़ी परेशानी। शर्म आना चाहिए ये कहने वालों को। जाहिलो, शर्म से डूब कर मर जाओ। अरे हमारे आका को तुम कहते हो कि इनकी वजह से औरतों पर पाबंदियां लगी, जिनके आने से पहले इस सरजमीन हिंद पर औरत को शौहर के मरने पर लकड़ियों लगाकर साथ में सती किया जाता था, जिंदा औरत को मुर्दा शौहर के साथ जला दिया जाता था। अरे सरजमीन मिस्र पर जाकर देखो, वहां का बादशाह, वहां का नवाब और ठाकुर जो बड़े लोग होते थे, जब वो मरते थे तो उनके साथ जिंदा उनके बीवियों को दफन कर दिया जाता था। क्या समझा जाता था औरत को साजो सामान से बढ़कर? हिंद की सरजमीन पे अगर शौहर के साथ औरत को जलाया जाता था तो मर्द मिस्र के अंदर औरत को जिंदा दफना दिया जाता था शौहर के साथ। और सरजमीन अरब पे कुछ कम जुल्म नहीं होता था। सरजमीन अरब में जाकर देखो, वहां पर जब शौहर मर जाता है तो उसकी औलाद में जब जमीन, पैसा और सामान और घोड़े और गधे और ऊंट बांटे जाते थे तो उस शौहर के, उस बाप के मरने वाले के जितने बीवियां होते थे वो उनकी औलाद में एज अ विरासत, एज अ एसेट, एज अ माल बांटा जाता था। तेरे को इतने पैसे और 2 बीवी, तेरी 2 माएं तेरी मिल्कियत, स्लेव बनाया जाता था। पैदा हुआ सो बेटा अपनी मां का मालिक बनता था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे अरब से लेकर, मिस्र से लेकर हिंद तक, अरे अंग्रेज इंग्लिस्तान में जाकर देखो क्या है। मुझे याद है बचपन में मैं लेक्चर सुना था, हजरतुल अल्लामा सैयद हमीदुद्दीन शर्फी साहब, डॉक्टर सैयद हमीदुद्दीन शर्फी साहब रहिमहुल्लाह ताला, आप बयान फरमाए थे कि 800 साल पहले यूरोप के अंदर औरत को बाज़ाब्ता कंप्लीट ह्यूमन नहीं माना जाता था, कंप्लीट इंसान नहीं माना जाता था। कहा जाता था कि एक जानवर है और एक इंसान है, और इंसान और जानवर के बीच में एक मिडिल मखलूक है, उसका नाम औरत है। उनके यहां हाफ इंसान और हाफ जानवर माना जाता था। यहां पर क्या कहते हैं, अरब के अंदर औलाद में माओं को माल की तरह बांटा जाता था। हिंद की सरजमीन पे औरत को जलाया जाता था, मिस्र में औरत को जिंदा गाड़ा जाता था। आज अगर पूरी दुनिया में अगर मेल फीमेल इक्वालिटी है, अगर मर्द और औरत बराबर है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे आका सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सदका है। तारीख इंसानियत उठाकर देखो, इससे पहले ये इंसाफ नजर नहीं आएगा। चंद साल पहले सालारजंग म्यूजियम में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मिलाद की हम लोग मुनाकिद किए थे। उसमें मुल्क के मशहूर कानून के उस्ताद डॉक्टर फैजान मुस्तफा साहब आए थे। आप फरमाते हैं कि तारीख इंसानियत में सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले डिवोर्स और तलाक का कोई सिस्टम नहीं था। शादी मतलब औरत शौहर की मिल्कियत है। अब वो खुश रखे, मार के रखे, तोड़ के रखे, जान ले ले, जो भी है वो उसका मालिक था। मेरे आका सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए और तलाक और खुला का एक सिस्टम दिए है कि जिंदगी अगर नहीं बन रही है तो घर को जहन्नम न बनाओ, औरतों को न जलाओ, न मारो, छोड़ दो उनको, जाने दो उनके रास्ते, तुम जाओ अपने रास्ते। ये एक बड़ी रहमत है जो किससे मिली है, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया। क्या कह रहा है आज जमाना, औरतों पर जुल्म हो रहा है, औरतों पर जुल्म हो रहा नहीं। मर्द को एक से ज्यादा शादी की क्या जरूरत है। नालायक लोग स्टडी कंप्लीट नहीं करते, 2-4 जुमले इधर उधर पढ़ लिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर बोल लिए तो समझते हैं कि खुद पढ़े लिखे हैं। अरे नालायक लोगों, तारीख इंसानियत उठाकर देखो। अरबस्तान के अंदर जो पैसे वाला होता है नॉर्मली 40-50 शादियां किया करता था। नॉर्मल बात थी, 40-50 औरतों को बीवी बनाकर एट ए टाइम रखना नॉर्मल बात थी। अगर उससे कम बीवियां किसी की होती तो कहा जाता कि इंसान गरीब है, नहीं पाल सकता।
پیسہ ہے تو اتنے تو کرے گا. ارے ہند کی سرزمین پر آ کر دیکھو, یہاں پر 200 300 400 500 داسیوں کے نام پر عورتوں کو گھروں کے اندر بند رکھا جاتا تھا. راجا مہاراجا ہوتے اٹھا کر عورتوں کو بند کر کے رکھتے. یہ پوری زمین پر پھیلا ہوا تھا جہاں پر سو شادیاں کیے جاتے, کوئی عورت کو حق نہیں ملتا. تصور کر سکتے آپ, حق مل سکتا ہے کسی کے 200 بیویاں ہو, کیا وہ 200 بیویوں کا حق ادا کر سکتا ہے؟ نہیں. صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں طاقتور ہوں, میں پیسے والا ہوں, یہ دکھانے کے لیے عورتوں کو گھروں کے اندر ڈال کے بند کیا جاتا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت کریمہ لائے, اتنے سائیکولوجیکل طریقے سے لائے ہیں, ایسا لگ رہا ہے جیسے پرمیشن دے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں, فرماتے ہیں اے مردو, اے ایمان والو, تم کو زیادہ شادیوں سے نہیں منع کیا جاتا ہے. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. اے مردو, اسلام میں کوئی ریسٹرکشن اور پابندیاں نہیں ہے, یہ تو کھلا مذہب ہے. جتنے چاہے شادیاں کر لو, 2 کر لو, 3 کر لو, 4 کر لو. بڑھا رہے یا کم کر رہے؟ جہاں پر 100 شادیاں ہوتے تھے وہاں پر دروازہ کھلا ہے, 3 کر سکتے, 4 کر سکتے کہا جا رہا. بند کر رہے ہیں یا کھول رہے ہیں؟ بند کر رہے ہیں. اگر ڈائریکٹ کہا جاتا کہ تم 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے تو سائیکولوجیکلی بیڈ ایفیکٹ پڑتا اس کا. مرد حضرات بولتے کہ بھئی اسلام میں تو ہم پر ریسٹرکشن لگ رہی ہے. نہیں, ریسٹرکشن لگا رہے ہیں, لیکن طریقہ کیا ہے؟ ارے کوئی منع نہیں ہے صاحب, آپ دوسری بھی کر سکتے ہیں, تیسری بھی کر سکتے ہیں, چوتھی بھی کر سکتے. یہ انداز بیان ہے یہ. اس کے بعد ارشاد آگے فرما دیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. اور اگر تم کو اس بات کا ڈر ہے کہ تم ایک بیوی کا بھی صحیح ڈھنگ سے حق ادا نہیں کر پاؤ گے, 2 کو لا لو گے تو ان کا حق ادا نہیں کر سکتے, اگر اس بات کا ذرا برابر ڈاؤٹ ہے تو ہم تم پر بار نہیں ڈالتے ہیں. اے مرد حضرات, ایک پر ہی اکتفا کر لو, کوئی بات نہیں ہے. ایسا لگ رہا, یعنی آپ اسلوب کلام, انداز بیان کو اگر دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ وکالت صرف مردوں کی ہو رہی ہے, مردوں کا سپورٹ کیا جا رہا ہے. کہیں کہا جا رہا ہے کہ تم زیادہ شادیاں کر سکتے, اور کہیں کہا جا رہا ہے کہ تم کو گناہ میں اللہ نہیں ڈالتا ہے, اگر تم نہیں سنبھال سکتے تو ایک ہی کر لو بابا, اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وکالت لگ رہی ہے مردوں کی, بچایا جا رہا ہے عورتوں کو. نہیں سمجھتے ہیں, نہ اہل ہے, پڑھتے نہیں ہے, نہ قرآن کے صیغے کو سمجھتے. ایک صاحب آئے تھے, بڑے باتیں کرے ہیں اس عنوان پر, کچھ دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں, آج کل کی نہیں, کچھ دن پرانی بات, بڑی باتیں کیے ہیں. جب میں ان کے سامنے قرآن رکھا تو بولے نہیں میرے کو ٹرانسلیشن لگتا, میرے کو پڑھنا نہیں آتا. واہ سبحان اللہ, قرآن کے 2 لفظ تو آپ کو ڈائریکٹ سمجھ میں آتے نہیں, اور آپ بننے چلے ہیں انٹلیکچل. نہیں, یہ انٹلیکچل, یہ آدھے گھڑوں سے اسلام کو بڑا نقصان پہنچا. آدھے گھڑے جو ہوتے ہیں نا زیادہ ہلتے ہیں, پانی کم رہتا, ہلتے زیادہ ہے. یہ آدھے گھڑوں سے اسلام کو بڑا نقصان ہوا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. ارے کیا ہے صاحب, کیا عورت کا کیا حق ہے اسلام کے اندر, کیا بیان کیا ہے ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں, سورہ بقرہ میں آتا ہے آیت نمبر 228 میں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا یہ قانون ہے صاحب, یہ ایک لا ہے. یہ پوری دنیا میں آج ویمن رائٹس حقوق والے یہ آواز اٹھا رہے ہیں, آج یو اس کا مطالبہ کر رہا ہے. وہ کیا ہے, وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ پہلے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہوا قانون ہے, آج تم اپنے نام سے پکار رہے. وہ کیا ہے, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ. بیوی کی جتنی ذمہ داری ہے شوہر کی خدمت اور خیال رکھنے کی, شوہر کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے. جتنی ذمہ داری عورت کی گردن پر ہے مرد کے لیے, اتنی ذمہ داری مرد پر ہے عورت کے لیے. یہی ایکوالٹی ہے نا,
یہی اکویلٹی ہے جس کے لیے آج پکارا جا رہا ہے. یہ اکویلٹی بابا کسی اور کی دیوی نہیں ہے. آپ فرینچ لا اٹھا کر دیکھیے, برٹش لا اٹھا کر دیکھیے, ساری ہسٹری اٹھا کر دیکھیے, یہ اکویلٹی ہیومینٹی کے بنیاد پر, انسان ہونے کے بنیاد پر مرد اور عورت برابر ہوتے ہیں. یہ اکویلٹی ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا. جی قدیم زمانوں میں ہند میں اور پوری دنیا میں کسی ایریا کا نام نہیں لیتا, اب آپ جان لیجئے, پوری دنیا میں کسی زمین پر عورت کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا. باپ مر جائے تو ساری کی ساری دولت بیٹوں کے واسطے ہوتی, بیٹیوں کو تو جہیز دے کے شادی کر کے بڑھا دیا جاتا ہے. پوری دنیا میں یہی سسٹم تھا. ایسا مت سمجھو کہ یہ ہندوستان کی بیماری ہے, نہیں, یہ ہندوستان کی, عربستان کی, انگلستان کی اور ترکمنستان, ساری دنیا کی یہی بیماری تھی. اللہ تبارک و تعالی فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. اے مردو, جب تمہارے بڑے مر جائے تو جس طرح سے وراثت مردوں کو ملے گی اس طرح سے وراثت عورتوں کو بھی ملے گی. آج دنیا اٹھتی ہے اور کہتی کہ نہیں وراثت ایسی, وراثت ایسی. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں اسلام میں بڑا ظلم ہے صاحب, مرد کو جتنا ملتا اتنا 2 عورتوں کو کہتے, 2 عورتوں کا حصہ 1 مرد کا حصہ برابر ہے. سنے نا یہ بات؟ جی پھر بولیے نا آواز سے, سنے یا نہیں سنے؟ 2 بیٹیوں کا 1 بیٹے کا حصہ برابر ہوتا نا یہ. جی انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے پاشا مسئلہ یہ پرابلم میں شروع سے کہتے آ رہا ہوں, آپ لوگ سے اتنے اجتماعات کیا, پرابلم یہ ہے کہ ہم نہیں پڑھتے. وہ دشمنان اسلام پڑھ لیے, ایک پارٹ آیت کا نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیے اور بولے کہ مردوں کا حصہ عورتوں کے حصے سے ڈبل رہتا, اور ہم مان لیے اور اس کو سمجھانے بھی لگ گئے. نہیں, کیونکہ مرد کو کمانا پڑتا, کیونکہ گھر کا خرچہ. بھائی صاحب یہ سب ہے اپنی جگہ, لیکن ایسا ہی ہے کیا وہاں پر؟ کبھی سورہ نساء کی وہ آیتیں اٹھا کر پڑھیے. سورہ نساء کا پہلا پو, سورہ نساء کا جو پہلا پو حصہ ہے وہ اٹھا کر آپ پڑھیے. 4 رکوع, 3-4 رکوع کنٹینیو اللہ تبارک و تعالی وراثت بیان کر رہا ہے. 4 رکوع میں سے ایک آیت کا چھوٹا ٹکڑا نکال کے یہ حکم ہے کہہ رہے ہیں آپ. ہندوستان کے قانون میں انسان کو موت کی سزا ہے. اچھا ہے جملہ؟ نہیں بھائی, ہندوستان کے قانون میں رائٹس ہے, ہندوستان کے قانون میں سب کچھ ہے. اگر کوئی ملک کا باغی ہے تو موت کی سزا ہے. آپ اتنے ٹکڑے کو لے کر اتنی کتاب کو بدنام نہیں کر سکتے. لا اتنا بڑا ہے, ایک ٹکڑا لے کر اگر بول دیں گے کہ یہاں پر موت ہے تو صحیح ہوگا کیا؟ اٹھا کر پڑھیے سورہ نساء, وہاں پر اللہ تبارک و تعالی آیتوں پر آیتیں بیان فرما رہا ہے. اگر یہ اتنے ہو, میاں بیوی ہو, ان کے بچے ہو, اتنا ہو تو عورت کو اتنا ملے گا, مرد کو اتنا ملے گا. ماں اگر ہے تو ماں کا حصہ زیادہ ہے, بچوں کا حصہ کم رہے گا. اگر بچے ہیں لیکن ان کے فلاں ذاتی بھائی ہے, اخیاف. ارے میرے پاشا, اگر آپ پڑھتے چلے جائیں گے ان آیتوں کے اندر الگ الگ سچویشنز, اتنے بھائی اتنے بہن, ماں زندہ ہے ماں زندہ نہیں ہے, باپ زندہ ہے باپ زندہ نہیں ہے, الگ الگ جو سچویشنز بنتے ہیں. زیادہ تر حصے ان آیتوں کے اندر عورت کو زیادہ دیتی ہے, مرد کو کم دیتی ہے. عورت کو زیادہ دیتی ہے, مرد کو کم دیتی ہے. میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں, سورہ نساء کی پہلے 4 رکوع آپ پڑھ لیجئے. ترجمے کے ساتھ آپ بولیں گے کہ ارے باپ رے, اس میں تو عورتوں کو ہی دیا جا رہا ہے, عورتوں کو ہی دیا جا رہا ہے. میرے استاد محترم حضرت عمدۃ المحدثین علامہ محمد خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جامعہ نظامیہ کے شیخ الحدیث, میرے استاد محترم فرماتے تھے, ارے میاں آپ لوگ کو نہیں معلوم ہے, یہ حیدرآباد کی سرزمین پر پھر کر دیکھ لو, حیدرآباد میں زیادہ تر مساجد عورتوں کے پیسوں سے بنے ہوئے ہیں. جی عورتوں کے پیسے, چوک کی مسجد عورت کے پیسے سے بنی ہے, حویلی منجلی بیگم عورت کے پیسے سے بنی ہوئی ہے, حیات بخشی بیگم کی مسجد عورت کے پیسے. حیدرآباد کی زمین پر گھوم کر دیکھ لو. مسئلہ کیا ہے کہ وراثت میں حصہ خوب ملتا تھا, خرچہ کرنے کا اللہ تعالیٰ رکھا ہی نہیں راستہ ان کو.
जी खर्चा करने की जिम्मेदारी औरत पे है नहीं, और हिस्से बराबर मिल रहे हैं। एक्सेस पैसा जमा करके सरजमीन दक्कन के ऊपर औरतें मस्जिदें बनाया करती थी, जहां मर्द हजरात महंगाई और परेशानी से कमर पकड़ते थे, हाय कितना कमाएंगे, कितना मेहनत करेंगे, वहां पर औरतें खानकाहों पर, वहां पर औरतें मसाजिद के ऊपर, वहां पर औरतें फातिहाओं के ऊपर खर्च किया करती। एक्सेस पैसा किसका सिस्टम था? हमारे आका सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह का सिस्टम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक टुकड़ा बीच में से निकाल के उन्होंने बोल दिए और अपन पकड़ लिए उसको, क्लैरिटी दे रहे हैं, सफाई पेश कर रहे हैं, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। हाँ, उस आयत के अंदर मर्दों का हिस्सा डबल है, लेकिन उससे ऊपर की आयत पढ़, वहां पर औरतों का हिस्सा ज्यादा है। बाद वाली आयत पढ़, वहां पर औरतों का हिस्सा ज्यादा है। आधी अधूरी आयतें पढ़कर अहकाम नहीं लगाए जाते। अरे नौकरों का क्या मामला था साहब? नौकर बराबर में नहीं बैठ सकता। जो बर्तन में आप खाते नौकर, आप तो हिंदुस्तान में रहते हैं, यहां पर ब्राह्मण और दलित का तो फर्क आप जानते हैं। ये ब्राह्मण और दलित का जो मसला है, ये प्रॉब्लम सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। तारीख उठाकर देखो इंग्लिस्तान की, यूरोप की तारीख उठाकर देखो, रशिया की तारीख उठाकर देखो, हिंदुस्तान की तारीख उठाकर देखो, अरब की तारीख उठाकर देखो। अल्लाह अल्लाह, गुलाम को, नौकर को बराबर का इंसान नहीं माना जाता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। एक मर्तबा हजरत अबू दर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने किसी नौकर पर सख्ती करते हुए उसको बुरा भला कह दिए, सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले देखो आप क्या फरमाते। आका फरमाते हैं, ऐ अबा दर जी, मैं पूरी रिवायत में पढ़ता, हदीस शरीफ तवील है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाते कि तुम्हारे नौकर भी तुम्हारे भाई जैसे हैं। यही होता ना, आज यही कहा जाता, तुम्हारे नौकर भी तुम्हारे जैसे इंसान है, उनका भी ख्याल करो। नहीं फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इख्वानुकुम खवलुकुम, ऐ लोगो ये तुम्हारे भाई है जो तुम्हारे काम काज कर रहे हैं, ये तुम्हारे नौकर है जो इंसान है। नहीं फरमा रहे, क्या फरमा रहे? ये तुम्हारे, बोलिए क्या, तुम्हारे भाई है जो भाई होने के साथ साथ तुम्हारे कामकाज भी कर लिया करते हैं। हाँ, ये जो जुमला है ना, मैं चैलेंज दे रहा हूं, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक आप पूरी दुनिया के किसी लॉ में जी वर्कर्स के और गुलामों के हुकूक से मुताल्लिक इसका हम पल्ला कोई एक जुमला लाकर बता दे। इख्वानुकुम खवलुकुम, ये तुम्हारे भाई है जो तुम्हारे काम भी कर लिया करते हैं। जअलहुमुल्लाहु तहत ऐदीकुम, ये अल्लाह का एहसान है कि तुम्हारे हाथ के नीचे अल्लाह ने उनको रखा है। फमन काना अखूहु तहत यदिही फलयुतइमहु मिम्मा याकुल वलयल्बिसहु मिम्मा यल्बस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर तुम में से किसी के हाथ के नीचे तुम्हारा भाई काम कर रहा है तो याद रखो, तुम उसको वही खिलाना जो तुम खाते हो, उसको वही पहनाना जो तुम पहनते हो। वला तुकल्लिफूहुम मा यगलिबुहुम, उनकी ताकत से ज्यादा उनके ऊपर काम का बोझ नहीं डालना। नौकरों पे इतना डालते, यह है आज ये कंपनीज की पॉलिसीज है, ऑफिसर्स को, स्टाफ को इतना टास्क देना, उन कर करके थक जाना, तो उन टास्क कंप्लीट नहीं करा तो तनख्वाह बढ़ाओ भी नहीं पूछ सकता है, तो उसको टास्क उसकी ताकत से ज्यादा देना। अंदर की पॉलिसी अलग रहती, इतना भी रीच होगा तो बस है, 5 लाख रीच हो गया तो बस है, लेकिन टारगेट 10 लाख का दो ताकि उन परेशान रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है? फरमाते, वला तुकल्लिफूहुम मा यगलिबुहुम, उनकी ताकत से बढ़कर उनको जिम्मेदारी न देना। फ़इन कल्लफ़्तुमूहुम, और अगर उनकी ताकत से बढ़ के उनके ऊपर लोड डाल दिए तो फ़अईनूहुम, तो आस्तीन चढ़ा के उनके साथ काम करना फरमाए। जो बॉस है फरमा रहे हैं कि अगर अपने मातहत, अपने नौकर पे अगर तुम जरूरत से ज्यादा बोझ डाल दिए तो तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जाना और उसकी खिदमत करना। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे गैर मुस्लिम हजरात को परेशान किया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है, गलत बात उनको बता जा रही है कि इस्लाम एक खतरा है, इस्लाम एक खतरा है, इस्लाम में मारो है, इस्लाम में धाड़ो है, इस्लाम में काटो है। झूठ है, झूठ है, झूठ है। क्या है हकीकत?
حضور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو صاحب اس طرح کا جملہ نہ آپ کو کرسچینٹی میں ملے گا، نہ آپ کو ہندوازم میں ملے گا، نہ آپ کو جوڈازم میں ملے گا، کوئی مذہب میں نہیں ملنے والا، کوئی مذہب میں یہ لیول کا جملہ نہیں ملے گا۔ کیا فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں من قتل معاہدا لم یرح رائحة الجنہ وان ریحها توجد من مسیرۃ 40 عاما۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی پیسفل نان مسلم کا مرڈر کر دے، وائلنس نہیں تھا، نارمل ہندو بھائی تھا، سکھ بھائی تھا، سکھ بھائی کیا کہتے عیسائی بھائی تھا، کوئی ایک بھائی تھا جو وائلنس نہیں کر رہا تھا، تم پر اٹیک نہیں کر رہا تھا، اگر پیسفل نان مسلم کو اگر تم میں سے کسی نے قتل کر دیا تو بھلے رہ جائیں تیرے کلمہ پڑھنا، تیرے نمازیں، تیرے روزے، تیری داڑھی، تیرا شملہ، تیرا تقوی سب اپنی جگہ رہ جائے۔ اگر کسی پیسفل نان مسلم کو اگر کوئی مسلمان قتل کر دے، وہ جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے۔ اور یاد رکھو سرکار خود فرماتے ہیں اگر چلتے چلتے جاؤ تو 40 سال لگ جائیں گے تم کو، اتنا ڈسٹنس تک جنت کی خوشبو اتنی دور تک آتی ہے، جنت کی خوشبو اتنی دور تک آتی ہے کہ 40 سال چلنا پڑتا ہے، اتنی دور تک، اتنی دور سے اس کو لے جا کر جہنم میں ڈالے جائے گا۔ مولا میں کیا کرا، میں تو تیرا کلمہ پڑھا، میں تو نمازیں پڑھا، روزے رکھا، حج کرا، مولا میں نے غریبوں کا خیال کیا، میں نے جو ہے بیواؤں کی مدد کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ سب کیا، لیکن ایک غیر مسلم جو تجھے نقصان نہیں پہنچا رہا تھا اس کا مرڈر تو نے کیسے کیا؟ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ غیر مسلموں کی جان کی حفاظت جتنی زیادہ مذہب اسلام میں ہے اس سے زیادہ کسی اور مقام پر نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگوں کے بارے میں فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ کی راہ میں جنگ صرف اسی سے ہوگی جو پہلے تم سے لڑنا چاہ رہا ہے، جو تم سے جنگ کر رہا ہے اسی سے جنگ کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے جنگ نہیں۔ ہندو سے جنگ نہیں ہے، ہندو ہمارے طرح انسان ہے، ہمارا بھائی ہے۔ کرسچن سے جنگ نہیں ہے، عیسائی سے جنگ نہیں ہے، سکھ سے جنگ نہیں ہے، بدھسٹ سے جنگ نہیں ہے، ان میں سے کسی سے جنگ نہیں ہے، یہ ہمارے طرح انسان ہے، ہمارے طرح بھائی ہے۔ غور کرو مسلمانوں، اپنے ہندوستان کو غور کرو، اگر یہاں پر اسلام پھیلا ہے تو نہ محمد بن قاسم سے پھیلا ہے، نہ محمود غزنوی سے پھیلا ہے، نہ شہاب الدین غوری سے پھیلا ہے۔ جھوٹے ہیں جو لوگ کہتے ہیں شہاب الدین غوری اسلام لایا ہے، محمد بن قاسم پہلا مسلمان ہے جو جیتا ہے۔ نکال پھینکو یہ بادشاہوں کو، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی، یہ اسلام کے نمائندہ نہیں، یہ اپنے کنگڈم کو پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ اگر اسلام کے کوئی چہرے نظر آتے ہیں تو پلٹ کر جاؤ اجمیر شریف، وہاں پر دیکھو سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کو، جہاں پر ہندو مسلم یکساں ملتے ہیں، نظام الدین اولیاء کو دیکھو، سرکار بندہ نواز کو دیکھو، حضرت معشوق اللہ کو دیکھو، حضرت عبداللطیف لاؤبالی کو دیکھو، ایک ایک بارگاہ پر جا کر دیکھو، وہاں پر آپ کو کوئی امتیاز نظر نہیں آئے گا، وہاں پر آپ کو کوئی نفرت نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اسلام میرے رسول سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام غیر مسلموں کے لیے اتنا اچھا ہے کہ کسی اور کوئی بھی نہیں، کوئی اور مذہب ان کے لیے اتنا اچھا نہیں۔ سب سے اچھا مذہب غیر مسلموں کے لیے یہی ہے۔ اللہ اکبر، ارے یہ تو انسانوں کی بات ہے صاحب، انسانوں کی بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک، ایک حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے، وہاں پر کچھ اپنی ضرورت کے لیے رکے، وہاں پر دیکھیے یہ سب میرے پاس احادیث ہے بابا، سب احادیث ہے، ریفرنسز ہے، ٹائم بچانے کے لیے عربی عبارتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، سیدھا واقعات سنا رہا ہوں ریفرنسز کوٹ کیے بغیر۔ حدیث صحیح ہے، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایک مقام پر ہم گئے، وہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اپنی ضرورت کے لیے رکے، اور وہاں پر رکنے کے بعد حضور کی نظر، آقا کی نظر ایک اونٹ پر پڑتی ہے جو بہت دبلا تھا۔ سرکار اس کے قریب گئے تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم خود دیکھے اونٹ کے آنکھ سے آنسو جا رہے تھے،
وہ گردن نیچے ڈال ڈال کر ہلا رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی گردن پر اور پیٹھ پر سہلائے وہ اونٹ کے, اور اس کے بعد بولے کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ سرکار فرمائے کس کا اونٹ ہے یہ؟ ایک انصاری نوجوان آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میرا اونٹ ہے. فرمائے اللہ سے ڈرو, اما تتق اللہ فی ہذہ البہیمہ, جانوروں کے مسئلے میں اللہ سے ڈرو. اس جانور کے مسئلے میں اے شخص تجھے اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے؟ یہ اونٹ کو کھانا برابر نہیں کھلاتا اور اس کی طاقت سے زیادہ اس پہ وزن ڈالتا ہے. اینیمل رائٹس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اس دنیا کو عطا کیا, اس سے پہلے کوئی رائٹس نہیں. اینیملز کے کوئی رائٹس اس دنیا کے اندر نہیں. سب سے پہلے اینیمل رائٹ انٹروڈیوس کرانے والے, دنیا کو بتانے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارے ایک واقعہ ہے, ایک جنگ میں جا رہے تھے, ایک سفر میں جا رہے تھے. سفر میں جو ہے ایک جگہ پر گھونسلہ تھا, وہاں پر ایک چڑیا تھی, چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. وہ صحابہ کرام, مزہ آتا نا چوزے دیکھے تو اچھا لگتا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیا کیے, وہ چوزے اٹھا لیے, انہوں چوزے لے لیے, انہوں دو لے لیے, انہوں دو لے لیے, لے کے آ کے وہاں چلے گئے. وہ چڑیا آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ رہی لیٹ جا رہی, اٹھ رہی بیٹھ رہی لیٹ جا رہی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بچوں کے معاملے میں اس چڑیا کو دکھ دینے والا کون ہے؟ کون ہے جو اس چڑیا کو دکھ دیا ہے, تکلیف دیا ہے؟ یا رسول اللہ ہم ایسی کھیلنے کے لیے چوزے لیے تھے, تکلیف ہو رہی ہے اس کو, لوٹا دو اس کے چوزے اس کو. ہائے ہائے ہائے, چڑیا صاحب چڑیا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوزوں کو اس کے ماں سے دور کرنے کی اجازت نہیں دیے. اور ایک روایت آپ کو میں سناتا ہوں, سند ضعیف ہے لیکن سرکار کے مزاج سے بالکل میچ ہوتی ہے اس لیے بیان کرتا ہوں. غالباً ابن ہشام نے اپنی سیرت میں روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے ساتھ جا رہے تھے, لشکر کے ساتھ جا رہے تھے, اور دور سے ریگستان والا علاقہ دور تک نظر جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دور تک گئی. ایک صحابی کو کہے کہ تیز آگے جاؤ اور دیکھو کیا ہے. وہ گھوڑا دوڑا کر تیزی سے آگے جاتے ہیں اور دیکھ کے پلٹ کر آ کر کہتے ہیں لشکر چل رہا ہے, مارچ ہو رہا ہے لشکر کا, جنگ کے لیے جا رہا ہے. وہ شخص آ کر, وہ صحابی آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک کتیا ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے, وہ راستے میں پڑی ہوئی, اور وہ رستہ وہ جو ہے وہ آرمی کا روٹ ہے, وہ آرمی کو وہیں سے مارچ کرتے ہوئے جانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص سے فرماتے ایک کام کرو, تم جاؤ اور وہ کتیا سے تھوڑا پہلے کھڑے ہو جانا اور لشکر کو رائٹ لیفٹ میں ڈیوائیڈ کر دینا. یہ ایک آوارہ کتیا ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے. وہ صحابی جا کر کھڑے ہو گئے, سارا لشکر پریشان, آرڈر آ رہا, یہ بٹالین رائٹ, وہ بٹالین لیفٹ, پورا لشکر چلتے چلتے کھل رہا ہے, پھر آگے بڑھتا ہے, پھر جا کر جڑ جاتا ہے. سب صحابہ پلٹ کے دیکھتے ہیں کیا بیچ میں, نہ چٹان ہے, نہ پتھر ہے, نہ دشمن ہے, نہ پانی ہے, کیا ایک کتیا ماں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ اینیمل رائٹس کا خیال نہیں ہے. شرم آنا چاہیے. ارے یورپ کی تاریخ, ہند کی تاریخ, عرب کی تاریخ, سارے ملکوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو, اپنے خداؤں کے نام پر مار کر وہیں ڈال کر کیا کہتے ہیں مکھیوں کے لیے اور سڑنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے. ہمارا اسلام, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر کاٹو خدا کے نام پہ تب بھی پیٹ میں بندوں کے جانا چاہیے. کوئی اور مذہب میں بتا دو یہ احسان, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی عظمت ہے. ارے یہ تو معاملات ہے دنیا میں. آخرت کا ایک بات سنا کر اپنے مضمون کو آگے بڑھا دیتا ہوں اور اختتام کی طرف آتا ہوں. آیت پوری کرنا ہے ہم کو. آخرت کا معاملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل نبی دعوت مستجابہ. بہرحال حدیث پوری پڑھتا نہیں ابھی, عربی میں طویل حدیث ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی ایک مقبول دعا کا پاور دیتا ہے کہ نبی جو مطالبہ کرے پورا ہو جاتا ہے, جو مطالبہ کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہے کہ اے اللہ نبی آخر الزمان میرے نسل میں ہونا, اللہ نے فرمایا آپ کی نسل میں ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے عرض کرے اے اللہ 950 سال ان کو اسلام سمجھایا, یہ نہیں سمجھ رہے, ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اس زمین کے اوپر کوئی کافر کا زمین باقی نہ رکھنا. ایسی طغیانی آئی کہ
पूरी की पूरी जमीन डूब गई। जी, हर नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने एक दुआ का पावर दिया है कि वो जबान से निकलता है तो पूरा होकर ही रहता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी ने अपनी दुआ कर ली, मैं अपनी दुआ आखिरत के लिए उठा के रख लिया कि पता नहीं। जी, आका फरमाते कि पता है क्या हाल होगा उम्मत का। कोई नेकोकार होगा जो जन्नत में आसान चला जाएगा, कोई गुनहगार होगा जो अल्लाह के सामने खड़ा परेशान होगा, कोई बहुत गुनहगार होगा जो दोज़ख में जल रहा होगा। इन लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबा, एक पावर वाली दुआ है जी, जो जब मैं चाहूं अल्लाह वो दुआ पूरी करेगा। मैं अपनी दुआ को उठा कर रखा, जब क़ियामत का दिन होगा जन्नती जन्नत में जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में जाएंगे, वहां पर मैं उठकर वो दुआ करूंगा, फिर मेरा कोई नाम लेवा जहन्नम में नहीं बचेगा। अल्लाह अकबर, वो दुआ मैंने उठा कर रख ली है, हदीस शरीफ है, उठा कर रख ली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बताना क्या चाहता हूं, बताना ये चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी हमारे आका सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत ऐसी है कि दुनिया में किसी और की ऐसी अजमत है न रहमत है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है कि हमको नहीं पता, प्रॉब्लम यह है कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को नहीं पता, उनको मिसगाइड किया जा रहा है, नफरतें भरी जा रही है, कत्ल गारतगिरी का बाजार गर्म किया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है सरकारी सतह पर, मीडिया की सतह पर, तालीमी सतह पर, माशी सतह पर, हर लेवल पर हिंदू मुस्लिम लड़ाया जा रहा है। हमारे मुस्लिम भाइयों को और हिंदू भाइयों को दोनों तरफ हमारे आका की अजमत, हमारी आका की शान, हमारे आका की सीरत से मुताल्लिक लैक ऑफ नॉलेज है, इल्म की कमी है। ऐ अल्लाह, आपका तेरा रसूल इतना अजीम है तो हमारे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह ताला फरमाता है, वही आयत को कंटिन्यू कर रहा हूं, फल्लज़ीना आमनू बिह, बस याद रखो जो लोग उस नबी पर ईमान लाएंगे, रसूलुल्लाह को मानेंगे, रसूलुल्लाह पर यकीन करेंगे, रसूलुल्लाह पर बिलीव करेंगे। बताओ हमारा ईमान अपने रसूल पर है या नहीं है? आवाज से बोलिए ना, हमारा ईमान हमारे रसूल पर है या नहीं है? ईमान है, ईमान है। आगे बढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला यहां नहीं रुका, अब ईमान वाले तुम सब से, रेड रोज में जमा होने वाले सिकंदराबाद से लेकर बारकस तक और किशन बाग से लेकर मलकपेट तक के लोग हो जो जमा हुए हैं हजारों की तादाद में, सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला यहां पर स्टॉप नहीं लिया। फरमाया कि सिर्फ ईमान लाना यहां तक नहीं है बात, इसके आगे है। क्या फरमाता है? फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु। अज़्ज़रू का माना क्या है? जमकर ताज़ीम करना, जमकर फज़ाइल बयान करना, जमकर खूबियां बयान करना। मेरे नबी की रहमत कैसी थी, मेरे नबी का इल्म कैसा था, मेरे नबी की शफकत कैसी थी, मेरे नबी की हिकमत कैसी थी, ये बयान करना हर मोमिन पर फर्ज है। डॉक्टर आलिम अशरफ जायसी साहब बयान करे, मिनहाज कादरी साहब बयान करे, नात खां बयान करे, हाफिज साहब और मौलाना बयान करे, हो गया क्या? क्यों? ये स्टेज वाले ईमान वाले हैं, आप ईमान वाले नहीं हैं क्या? जी, आप ईमान वाले हैं या नहीं हैं? जो सरकार पर ईमान लाता है उसके लिए पहला स्टेप है ईमान लाना, और दूसरा स्टेप है उसके लिए कि वो नबी की अजमत बयान करिए। कुरान है साहब, ये सूरह आराफ आयत नंबर 157 पढ़ रहा हूं, फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु। ये ताज़ीर अज़मत बयान करने का तरीका क्या है? हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने इसकी तफसीर फरमाते और कहते हैं, हमौहु व वक़्क़रूहु, नबी की खूब शान बयान करना, और अगर कोई नबी पर तीर चलाए, तीर मतलब ये तीर नहीं एतराज़ वाला, गुस्ताखी वाला, दुश्मनी वाला, अगर कोई तीर चलाए तो तुम उसके जवाब के लिए तैयार होना, जवाब देना इल्म से, लॉजिक से, समझदारी से, लिटरेसी से, जहालत से नहीं। जहालत से जवाब देना अबू जहल का काम है,
اور حکمت کے دروازے تو مولا علی سے کھلتے ہیں۔ اگر کوئی دشمن اعتراض کرے، اگر کوئی دشمن مصطفیٰ جان رحمت پر اٹیک کرے، تو اے مسلمان، اے مومن، جو کہتا ہے کہ میں نبی پر ایمان رکھتا ہوں، آپ سب نے کہا یا نہیں کہا؟ اللہ کا خطاب آپ سے ہے، اللہ کا خطاب ان عورتوں سے ہے، اللہ کا خطاب ان بچوں سے ہے، سب سے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نبی پر ایمان لائے، ہم سرکار پر ایمان لائے۔ اگر سرکار پر ایمان لائے تو پھر سرکار کی دفاع میں سرکار کی شان بیان کرو، سرکار کی عظمتیں بیان کرو، یہ تم پر فرض ہے۔ آگے فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، نصرت مصطفیٰ، نصرت مصطفیٰ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کیا ہے؟ آقا کی نصرت عمل ہے۔ جی آقا کی نصرت، بولیے نا آواز سے، آقا کی تعزیر زبان سے اور قلم سے ہے۔ آقا کی تعظیم، شان مصطفیٰ بیان کرنا کہ میرے آقا اسراء والمعراج پہ ایسا گئے، میرے آقا سورج کو ایسے پلٹائے، چاند کو ایسے دو ٹکڑے کیے، میرے آقا کی حکمت ایسی، سمجھداری ایسی، ایسا علم تھا، ایسی حکمت تھی۔ تعزیر زبان سے ہوتی ہے، نصرت عمل سے ہوتا ہے۔ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام ہے، آپ کے آرڈرز ہے، اس پر عمل کرنا۔ اے ایمان والو، پہلی بات ہے ایمان لانا، دوسری بات ہے تعظیم بیان کرنا، شان بیان کرنا، تیسری بات ہے جم کر عمل کرنا۔ آج امت مسلمہ میں ایمان ہے، اس کے بعد تعظیم کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ نصرت پہ تھوڑے تھوڑے لوگ کام کرتے ہیں، تھوڑے بہت رہتے ہیں جو کہتے ہیں نماز پابندی سے پڑھو، روزے رکھو، حج کو جاؤ، صدقے خیرات کرو۔ عمل تھوڑے لوگ کر رہے ہیں، تعظیم سے سارے لوگ چھوٹ چکے ہیں۔ اور جب نبی کی تعظیم سے امت پیچھے ہو جاتی ہے تو ذلت اس کا مقدر ہے، ذلت اس کا مقدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، جو تم پر مصیبت ٹوٹی ہے آج، جو پریشانیوں میں تم مبتلا ہے، جو ذلت، غربت، الٹریسی، جہالت، بیکورڈنس، یہ سارا کچھ جو تم جھیل رہے ہو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا ہے۔ اے اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کو مانو، میرے نبی کی عظمت بیان کرو، میرے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، عمل کرو۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور نبی کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے محبوب کے ساتھ ایک نور کو اتارا ہے، وہ نور کلام اللہ ہے، وہ قرآن کریم ہے، اسے تھام لو۔ جو آدمی ایمان لائے، عظمت مصطفیٰ بیان کرے، اتباع مصطفیٰ کرے اور قرآن کو تھام لے، اولئک هم المفلحون، بس یہی قوم اور یہی امت فلاح اور کامیابی کو پہنچ جائے گی۔ اے لوگو، اگر جیتنا چاہتے ہیں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سر بلند ہونا چاہتے ہیں، تو عظمت مصطفیٰ کی طرف پلٹنا ہوگا، اتباع مصطفیٰ کی طرف پلٹنا ہوگا۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دینے سے کافی نہیں ہوتا۔ آؤ نصرت مصطفیٰ کے لیے، تعزیر مصطفیٰ کے لیے ہم اٹھتے ہیں۔ آپ لوگ بتاؤ، اے اہلیان حیدرآباد، آپ حضرات سے سوال ہے، کیا آپ لوگ، میں تو نکلا ہوں، میں تو ارادہ کیا ہوں تعظیم مصطفیٰ، آقا کی عظمت مسلمانوں کو اور غیر مسلمانوں کو، مسلمانوں کو سکھانے، غیر مسلم بھائیوں کو بتانے، میں اس سفر پر نکل رہا ہوں۔ بتاؤ کیا حیدرآباد والو تم میرا ساتھ دو گے یا نہیں دیں گے؟ نہیں، یقین کے ساتھ کہو، ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیکھیے، ہوا پر بات چیت نہیں چاہیے، مجھے زبانی جمع خرچ نہیں چاہیے۔ جی قادریہ مسجد بنگلور میں خطاب ہو رہا تھا، مسجد بھر کے لوگ تھے، مسجد بھر کے لوگ تھے۔ پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان میں سنایا کہ سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قادری سلسلے کا جو مرید ہوتا ہے، قادریت میں جو چلنے والا ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولنا تو دور کی بات، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں کہتا۔ میں یہ سنایا ان کو، سنا کر کہا کہ اے بنگلور والو، بتاؤ کیا آج سے تم عہد کرتے ہو کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولو گے؟ پورا مسجد ہاتھ اٹھا دی۔
پھر میں ان کو روکا اور بولا غور کرو، سوچو، سوچ سمجھ کر غور کر کر بولو، سوچ کے بولو اچھی طرح سے کہ کوئی چھوٹے بڑی معاملے کے اندر، کسی معاملے کے اندر کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ غور سے سوچو، اللہ کا گھر ہے، یہاں پر جھوٹ بولیں گے تو کیا کہتے ہیں، تم پر بلا نازل ہوئیں گی۔ اب بولو دل سے، جھوٹ کو مکمل طریقے سے چھوڑ دیں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ صرف 2 آدمی ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد سوچ سمجھ کر بولو۔ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، دیکھو ساتھ دینا، میں ساتھ دینے کی بات کر رہا ہوں۔ ساتھ دینے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، آپ کہیں گے کہ مول صاحب کیا بول دے کے پریشان تو ہونا نہیں ہے، مگر میں بتا رہا ہوں ساتھ دینے کے طریقے ہوتے ہیں۔ کیا طریقے ہیں ساتھ دینے کے؟ ساتھ دینے کے طریقے یہ ہے کہ یہ کتاب ہے A Real Sketch of the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب کو تو آپ لوگ جانتے ہیں، یہاں کے میجورٹی جانتی ہے کتاب، جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ تقریباً لوگ یہ کتاب کو جانتے ہیں۔ یہ کتاب انگلش میں پبلش ہو چکی ہے اور یہ کتاب اردو میں بھی آلریڈی پہلے سے پبلش ہو چکی ہے، یہ 2 زبانوں میں موجود ہے۔ ابھی ہندی کا ورژن بھی ہم لوگ باہر سے منگوائے ہیں۔ یہ کتاب ہے، اس میں آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بالکل مختصر انداز میں لکھی ہوئی ہے، مختصر انداز لیکن جامع انداز ہے، بہت شاندار انداز ہے۔ جو باتیں میں آپ کو تقریر میں بتایا اس میں کہ اکثر باتیں اور اس سے بہت زیادہ باتیں اس کے اندر موجود ہے۔ بہت آسان طریقے سے ہے، یہ بہت آسان، آپ کو بتا چکا ہوں میں جی۔ یہ مضمون یہاں شروع ہوا اور یہاں ختم ہو گیا، یہ مضمون یہاں شروع ہوا اور یہاں ختم ہو گیا۔ بتاؤ اس کو پڑھنا مشکل ہے کیا؟ بڑے بڑے کتابیں، بڑے بڑے چیپٹرز پڑھنے مشکل ہوتی ہے، یہ کتاب لکھی گئی ہے کہ ہر عام خاص پڑھنے والا، نہیں پڑھنے والا، مرد عورت بڑے بچے ہر آدمی پڑھ سکے۔ بتاؤ اتنا چھوٹا چھوٹا چیپٹر پڑھنے مشکل ہوتی کیا؟ بولیے مشکل ہے آسان ہے؟ آسان ہے۔ تو یہ کتاب میں سلیکٹ کیا، شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کی نگرانی میں یہ کتاب تیار ہوئی، لیکن آتھر کا نام نہیں ہے کتاب کے اوپر، کوئی آتھر کا نام ٹائٹل پہ نہیں ڈالا گیا۔ کیا کریں گے، ہمارے لوگ اتنے کمزور ہے کہ سنی بول کر وہابی نہیں بانٹتا، وہابی بول کر شیعہ نہیں بانٹتا، شیعہ بول کر اہل حدیث نہیں بانٹتا، اس لیے جو ہے پالیسی یہ اختیار کی گئی کہ اس کے اوپر نام ہی نہیں رکھو کسی کا۔ مضمون کچا پکا تو نہیں ہے، نہیں صاحب، ہر مضمون کے نیچے ریفرنس ہے، ہر مضمون یہ حدیث آتی نیچے ریفرنس آ جاتا۔ مضمون نہایت پکا ہے، زبان نہایت آسان ہے، مضمون پیراگراف نہایت چھوٹے چھوٹے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو حیدرآباد بھر میں پھیلانے کا، لوگ مسلمان نوجوانوں کو سکھانے کا، غیر مسلم بھائیوں تک پہنچانے کا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیسا کہ آپ لوگ نے دیکھا کہ اس کتاب کو تیلگو میں ترجمہ کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ غیر مسلم بھائیوں کو پہنچانے کے لیے۔ یہ ایک مشن ہے، یہ ایک کام ہے، یہ ایک عزم ہے، یہ ایک ارادہ ہے کہ تو یہ کتاب کو پھیلانا ہے، یہ کتاب کو بچوں کو پڑھانا ہے۔ مسلمان بچوں کو یہ کتاب پڑھائیں گے اور غیر مسلم بھائیوں کو گفٹ دیں گے، بس گفٹ دیں گے جی، یہ کتاب گفٹ دیں گے۔ اور یہ کتاب کو بالکل پرنٹنگ کاسٹ پہ دے دیا جائے گا، پرنٹنگ کاسٹ پر۔ آپ لوگ تو سنے میں اعلانات کر رہا تھا 70 میں چھپی ہے، 70 میں بٹے گی، 70 میں چھپے ہی۔ آج صبح میں میرے کو معلوم ہوا کہ 70 میں نہیں چھپی، وہ 50 میں چھپی، 50 میں چھپی تو 50 میں جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے اوپر کوئی پروفٹ ہم کو نہیں چاہیے، اس میں آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ جو حضرات، میں کسی سے پرسنلی سوال نہیں کروں گا، لیکن جو حضرات دیکھیے میں مسلمانوں میں یہ کتاب پڑھانے جا رہا ہوں، آپ لوگ میں سے بھی کئی لوگ اٹھ کر پڑھائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا صرف حیدرآباد کی سرزمین پر 40 لاکھ مسلمان رہتے ہیں، میں سب کو پڑھا لے سکتا ہوں کیا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ٹیمیں بنانا پڑے گا۔ یہاں سے لے کر اضلاع میں شاد نگر جائیں گے، محبوب نگر جائیں گے، کرنول جائیں گے، اننتا پور جائیں گے جی، نیلور جائیں گے، گنٹور جائیں گے، وجے واڑہ جائیں گے، وشاکھاپٹنم جائیں گے، نلگنڈا جائیں گے، نظام آباد، عادل آباد جائیں گے۔ تو میں اکیلا تو نہیں جا سکتا۔ جس کو بولنا آتا ہے وہ کتاب پڑھانے میں مدد کرے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ کتاب چھپانے میں مدد کرے کہ یہ کتاب 50 روپے میں مسلم بھائی کو دی جائے گی، غیر مسلم کو تو گفٹ دیا جائے گا۔ 30,000 کتاب مختلف اضلاع میں فری تقسیم کرنے کا پلان ہے، لاکھوں کا خرچہ ہوگا۔ میں اکیلا نہیں کر سکتا، میں تو نکلا ہوں، جو میرے سے ہو سکتا وہ کرے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے۔ بتائیے ساتھ دیں گے کیا؟
ایک تو طریقہ ہے یہ کتاب پڑھانے والے چاہیے، ایک طریقہ ہے یہ کتاب چھپانے والے چاہیے، جس سے جتنا ہو سکا، کوئی 2000 چھاپے، کوئی 1000 چھاپے، کوئی 500 چھاپے، تو کوئی 100 کتاب کی ذمہ داری لے، پیسہ جمع کرائے، ایک جگہ چھاپتے ہیں، بلک میں کتاب سستی پڑتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کتاب پڑھانا ہے، کتاب چھپانا ہے، اور کوئی پڑھا بھی نہیں سکتا، چھپا بھی نہیں سکتا، مگر گاؤں کو جانے والوں کو کار تو دے سکتا ہے، پیسہ نہیں دے سکتا، ٹائم نہیں دے سکتا۔ میرے پاس گاڑی ہے مول صاحب، میری انووا ہے، آپ لوگ چاروں جا کے کام کر لے کے آئیے، یہ تو ہو سکتا ہے جی۔ جس کے پاس گاڑی ہے وہ گاڑی دے سکتا جی، گاڑی بھی نہیں دے سکتا، پیسہ بھی نہیں دے سکتا جی، چھپا بھی نہیں سکتا، ٹائم بھی نہیں دے سکتا ہے، مگر کنیکشن ہے، کنیکشن ہے۔ نلگنڈا میں چچا رہتے، اننتا پور میں ماموں رہتے، عادل آباد میں دوست رہتے، جائیے مول صاحب میں بتا دیا ان مسلمانوں کو جمع کرتے، جاؤ ان کو سمجھاؤ، گاؤں میں غیر مسلم بھائیوں تک پہنچاؤ، برابر ہے یہ بات؟ تو کوئی کانٹیکٹ کے ذریعے مدد کر سکتا ہے، پیسوں کے ذریعے ساتھ دو، لیکچر کے ذریعے ساتھ دو، وہ نہیں ہو سکتا گاڑی کے ذریعے ساتھ دو جی، اور لنک اپنا رابطہ نکال کر اس طرح سے ساتھ دو، یا پھر کچھ اور نہیں کر سکتے تو مسجد میں پرمیشن دلا دو، شادی خانے میں ہال کا انتظام کرا دو۔ یہ سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، یہ کام آسان نہیں ہے، یہ کام کا میں آپ سے کوئی پیسہ اپنے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں۔ حیدرآباد والوں، میری تاریخ ہے، میری زندگی آپ لوگ کے سامنے ہے، کبھی کوئی کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک تقریریں کیا ہوں، کوئی ہند کی سرزمین پر کبھی ٹھہر کے نہیں کہہ سکتا کہ حبیب احمد کسی تقریر کے لیے 1 روپیہ لیا ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، کبھی کسی نے زبردستی دیا، ہاں بعض لوگ زبردستی دیے ہیں، میسور والے کبھی زبردستی دے دیتے ہیں، اجمیر شریف والے زبردستی پکڑاتے نذرانہ، لینا ہی لینا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ رشید صاحب بیٹھے یہاں پر، ان سے پوچھ سکتے ہیں، اگر کہیں سے زبردستی نذرانہ ملتا تو کبھی مسجد میں، کبھی مدرسے میں اسی گاؤں میں دے کر آتا، اور اگر دینے کا موقع نہیں ملا تو لا کر رشید صاحب کے ہاتھ میں دیتا، صاحب کتابیں چھاپ دیجئے، کتابیں بانٹنے میں کام آتا ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، کبھی لیا نہیں، اور آج بھی نہیں پوچھ رہا ہوں۔ میں اننتا پور جاؤں گا، وشاکھاپٹنم جاؤں گا، کرنول جاؤں گا، اپنے خرچے پر جاؤں گا، اپنے کھانے پر اپنا پیسے سے کھاؤں گا، میں کسی سے 1 روپیہ نہیں پوچھ رہا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مشن میں آپ شامل ہو تاکہ میں زیادہ کام کر سکوں، ہم سب مل کر زیادہ کام کر سکے۔ میں اکیلا 15-20 نوجوانوں کے ساتھ جو یہ ارینجمنٹ کیے ہیں، یہ 15-20 نوجوانوں کو اگر لے کر کام کروں گا، 8-10 دن میں ہماری انرجی ختم ہو جائے گی، ہم تھک کر واپس گھروں میں چلے جائیں گے۔ نہیں، 3 مہینے کا ٹارگٹ ہے۔ جو حضرات جس طرح سے ساتھ دے سکتے ہیں، پیسے سے نہیں، وقت سے نہیں، جگہ سے نہیں، گاڑی سے نہیں، کنیکشن سے، جس طرح سے تعاون کر سکتے ہیں، آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ اور یہ تعاون کی ضرورت، حقیقت بتا رہا ہوں، یہ میری ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے اور میرے، ہم سب کے ایمان کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو ان کی عظمت کا چرچا کرو۔ کیا یہ آیت صرف حبیب احمد کے لیے ہے؟ کیا یہ آیت صرف طاہر القادری کے لیے ہے؟ کیا یہ آیت یہ علماء جو بیٹھے ہیں صرف ان کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے؟ کیا اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا؟ ہم سب سے پوچھے گا، مردوں سے پوچھے گا، عورتوں سے پوچھے گا۔ میں نے آرڈر دیا تھا کہ جو میرے نبی پر ایمان لایا اس پر لازم ہے کہ میرے نبی کی عظمت بیان کرے، پھر اس کی اتباع کرے، عمل کرے۔ آپ لوگ سے پھر کہہ رہا ہوں نوجوانوں، اے ملت کے، اے امت کے افراد، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا اس مشن میں اکیلا ہوں یا آپ میرے ساتھ ہیں؟ آواز سے بولیے، آپ میرے ساتھ ہیں؟ پھر بولیے، ساتھ ہیں؟ پھر بولیے، ساتھ ہیں؟ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا آپ کا کانٹیکٹ کیسے ہوگا۔ ہر وقت 24 گھنٹے تو کوئی اویلیبل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں سے جب آپ باہر نکلیں گے، جلسے کا جب اختتام ہوگا، یہاں سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو کاؤنٹرز ملیں گے، وہاں پر جو فرد جس لحاظ سے اس مشن کا مدد کر سکتا ہے وہ اپنا نام، فون نمبر لکھاتا ہوا جائے تاکہ ہم سب کو ڈسٹرب نہ کرے۔ جو حضرات اپنا نمبر دے کے گئے ان کو رابطہ کرے، بتائیے بھائی آپ کیسا مدد کر سکتے ہیں، آپ کیسے تعاون کر سکتے ہیں۔ باہر سلپس ہوں گے، نوجوان ہوں گے، پین ہوں گے ان کے پاس، وہ لوگ لکھیں گے۔ اور باہر کتابیں رکھی ہوئی ہے، جیسا کہ میں بولتے آیا ہوں کہ کسی مسلمان کو کتاب فری میں نہیں دوں گا اور کسی غیر مسلم بھائی سے پیسہ نہیں لوں گا۔
मुस्लिम भाइयों को ये किताब जितने में छपी है उतने में लेना, 50 रुपये में। उर्दू की लो, इंग्लिश की लो, हिंदी की लो। हालांकि आप तसव्वुर कर रहे हैं कि एक किताब जो है ये 120 सफ़े की किताब है इंग्लिश की, 110 सफ़े की किताब है तेलुगु की, 220 सफ़े की किताब है उर्दू की। सबको 50 रुपये में ले जाओ। जो किताब आपको लेना है लो, खुद पढ़ो, तेलुगु किताब लो, ज़्यादा से ज़्यादा तेलुगु किताब लो। बिजनेस में जो आपका साथी है, कंपनी में जो आपका साथी है, कॉलेज में जो आपका साथी है, क्रिकेट खेलते वक्त गली में जो आपका साथी है, शरारतों में, अच्छाई में, बुराई में जो आपका साथी है, उसको गिफ्ट दे दो। आप कहेंगे कि मुल्ला साहब पढ़ता की डाल देता की, वो उसका काम है, वो उसका काम है। आपका काम क्या है? वमा अलैना इल्लल बलाग, हम पर जिम्मेदारी पहुंचाने की। समझ रहे हैं बात? तो खुद पढ़ो किताब, यहाँ किताबें मौजूद है। जो हजरात बड़ी क्वांटिटी में खरीदना चाहते हैं, 200-400 किताब लेना चाहते हैं, वो ऑफिस से हासिल करें। यहाँ से, क्योंकि जो खुले किताब ले जा रहे हैं उनके लिए ये काउंटर्स लगाए गए। किताबें अवेलेबल है, ज्यादा से ज्यादा किताबें लो। अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर छोड़ कर जाओ, घर का जो महल्ला है उसका भी नाम लिख दो, ताकि हमको आसानी हो। उस खित्ते में काम करना है तो उनसे राब्ता करना है, किस खित्ते में काम करना है उनसे राब्ता कर सकते हैं आप हजरात के सामने। और यहाँ का अगर हमारे ऑफिस का नंबर, आप बोलेंगे मुल्ला साहब ये तकरीर में आप क्या कर रहे हैं? भाई साहब मैं कोई जलसा करने नहीं बुलाया, मैं बताया कि यहाँ से 24 सितंबर से इंशाअल्लाह ताला एक मिशन का आगाज होगा। ये मिशन शुरू होने जा रहा है। ये मिशन को मेंबर्स चाहिए। ये मिशन किस चीज का मिशन है? ये अज़मत मुस्तफा का मिशन है, ये नफरतों के खातिमे का मिशन है। कि गैर मुस्लिम भाइयों में हमारे से नफरत इस वजह से है क्योंकि वो हमारे नबी को गलत समझ रहे हैं, हमारे नबी को गलत समझ रहे। हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी गलत फहमी को दूर करे और बताए उनको हमारे नबी की अजमत क्या है। आखिरी मर्तबा आपसे एक मर्तबा पूछकर अपनी बात को मुकम्मल करता हूं, जरा आवाज से बता दीजिए, साथ देंगे? फिर बोलिए, साथ देंगे? साथ देंगे? वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Don't forget to subscribe and press the bell icon to get notified.